الرسالہ اپریل 2017۔ توبہ کی نفسیات۔ انسان کی نفسیات میں اس کے خالق نے ایک خصوصیت رکھی ہے جس کو عام طور پر ندامت یعنی ریپینٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ایک سچے مومن کے اندر مزید اضافے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت انسان کے لیے ایک عجیب رحمت ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ will change their evil deeds into good deeds۔ یہ معاملہ جو اہل ایمان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ صرف برائی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس شدید ندامت کی بنا پر ہوتا ہے جو برائی کرنے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوتی ہو۔ ندامت یعنی ریپینٹنس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر اس بات کا شدید جذبہ پیدا کرتی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے اور برائی کے بعد مزید شدت کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کرے۔ ندامت کے ذریعے پیش آنے والا یہی مثبت جذبہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ برائی کی ایک صورت وہ ہے جبکہ کوئی آدمی جب برائی کرنے کے بعد اسی پر قائم ہو جائے، ایسے آدمی کی برائی اس کو اور زیادہ برا بنا دیتی ہے۔ لیکن جس آدمی کا یہ حال ہو کہ برائی کرنے کے بعد اس کے اندر انٹروسپیکشن پیدا ہو، وہ یہ فیصلہ کرے کہ اب مجھے دوبارہ برائی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے برعکس مجھے بھلائی کے راستے پر مزید اضافے کے ساتھ چلنا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اس کی برائی برعکس طور پر بھلائی کا محرک بن جاتی ہے۔ وہ مزید اضافے کے ساتھ بھلائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو ایک سچے مومن کی برائی کو بھلائی میں بدل دیتی ہے۔ عافیت کی دعا۔ عافیت سے متعلق کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اگرچہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات میں انسان کا دخل 1% سے بھی کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا دخل 99% سے بھی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ جس انسان کو یہ حقیقت دریافت ہو گئی اور وہ اس پر قائم ہو گیا، وہ بلا شبہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کے لیے پہلی رحمت کی چیز ایمان ہے، یعنی حقیقت حیات کی دریافت۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو عام طور پر اچھی صحت یعنی گڈ ہیلتھ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے۔ صحت و عافیت میں معمولی خلل انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو صحت و عافیت حاصل نہ ہو وہ کوئی بھی کام صحیح شکل میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ مگر یاد کیے ہوئے عربی الفاظ کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے۔ سچی دعا وہ ہے جو معرفت کی دعا ہو، جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، نہ کہ لفظی تکرار کے طور پر۔
ایسی دعا بلا شبہ اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ رسول سے تعلق۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ سے حب شدید مطلوب ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز مطلوب ہے وہ صرف اتباع ہے، یا اتباع کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی؟ اس کو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ سے جو اتباع مطلوب ہے وہ سادہ اتباع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے انسان کو ایک ایسی صراط مستقیم دکھائی جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اس طرح کا عطیہ اپنے آپ میں صاحب عطیہ کے بارے میں ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ذاتی فضیلت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کی بنا پر ہے۔ یعنی پیغمبر سے ہم کو جو ہدایت ملتی ہے، جب انسان کو اس ہدایت کا گہرا شعور حاصل ہوتا ہے تو اپنے آپ اس کو رسول اللہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذاتی فضیلت صرف اللہ کا حصہ ہے جو کہ واجب الوجود ہے، بقیہ تمام انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں بشمول پیغمبر۔ اس اعتبار سے ذاتی فضیلت صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ ذاتی فضیلت کے معنی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، بقیہ انسانوں کا درجہ اس کے عمل سے متعین ہوتا ہے، نہ کہ ذاتی فضیلت کی بنا پر۔ اللہ سے محبت اس اعتبار سے مطلوب ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی سے ہم کو تمام چیزیں ملی ہیں۔ اس کے مقابلے میں رسول سے ایموشنل اٹیچمنٹ اس اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے بے پناہ قربانی کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا کہ اللہ ان پر اپنی وحی اتارے اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اسوہ حسنہ بن کر تمام انسانوں کے لیے ایمانی زندگی کا ماڈل بن جائے۔ ایموشنل اٹیچمنٹ بہت اہم ہے، لیکن مطلق نوعیت کا ایموشنل اٹیچمنٹ ایک مومن کو صرف اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مطلق نوعیت کے ایموشنل اٹیچمنٹ میں کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: انما انا قاسم واللہ یؤتی، صحیح بخاری۔ گفتگو کے اصول۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ان الفاظ میں آیا ہے: ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا کان لبعضهم فتنہ۔ یعنی اگر تم کسی جماعت کو ایسی بات بتاؤ جو ان کے عقلوں تک نہ پہنچے تو یہ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اور سامع کے معیار فہم میں مطابقت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کا زمانہ عقلی زمانہ یعنی دا ایج آف ریزن ہے۔ اگر آپ ایک درست بات قدیم روایتی انداز میں کہیں تو ایسی بات آج کے انسان کے ذہن کو ایڈریس نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عدم فہم کی بنا پر وہ اس کا منکر بن سکتا ہے۔ حالانکہ اگر بات کو ایسے اسلوب میں کہا جائے جو مخاطب کے لیے قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ اسلام کے دشمن ہیں تو یہ بات آج کے ایک تعلیم یافتہ انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ آپ کی بات کو بے اصل سمجھ کر رد کر دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ کہیں کہ مستشرقین کا نقطہ نظر موضوعی یعنی آبجیکٹو ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف اس بات کو سمجھ پاتے ہیں جو موضوعی استدلال یعنی آبجیکٹو ریزننگ پر مبنی ہو،
اس کے برعکس جو بات اعتقادی یعنی سبجیکٹو انداز میں کہی جائے وہ ان کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی، اس لیے ان کا ذہن ایسی بات کو قبول کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا۔ اگر آپ اپنی بات کو اس انداز میں کہیں تو آج کا تعلیم یافتہ انسان اس کو قبول کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اس اصول کے مطابق کلام کو ایسے اسلوب میں ہونا چاہیے جو مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو۔ گفتگو میں جتنی اہمیت صحت کلام کی ہے اتنی ہی اہمیت اس میں اسلوب کلام کی بھی ہے۔ عدم اطمینان۔ ایک شخص نے ان بڑے بڑے اسکالرز پر ریسرچ کیا ہے جو اپنی کسی بڑی دریافت کی بنا پر نوبیل پرائز کے لیے منتخب ہوئے کہ ان اسکالرز میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی عدم قناعت یعنی ڈسکنٹینٹمنٹ۔ وہ علم کے بارے میں کسی حد پر نہیں رکتے تھے، اس لیے ان کی ترقی مسلسل جاری رہی۔ بڑے بڑے اہل علم کی جو عدم قناعت علم کے بارے میں ہوتی ہے، وہی عدم قناعت مومن کے اندر معرفت کے بارے میں ہوتی ہے۔ مومن آخر دم تک معرفت خداوندی کے معاملے میں غیر قانع رہتا ہے، اس لیے اس کی معرفت برابر بڑھتی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کے بارے میں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ۔ مسند شہاب القضائی کی روایت میں خیر اور مومن کے بجائے علم اور عالم کا لفظ آیا ہے، یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یعنی عالم خیر اور علم کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے دین کے دو پہلو ہیں، ایک ہے معرفت کا پہلو اور دوسرا ہے دینداری کا فارم۔ فارم ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، کچھ افعال انجام دینے کے بعد اس کی حد آ جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی حد آ جائے تو ایسے انسان کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت پائی نہیں جائے گی، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس پر قانع ہو جائے گا۔ مگر معرفت لامتناہی چیز ہے، آدمی کتنا ہی زیادہ معرفت حاصل کر لے اس کے اندر مزید حصول کا جذبہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اختلاط کی اہمیت۔ ایک حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، یعنی وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا۔ اس حدیث میں اختلاط کا مطلب میل جول یعنی انٹریکشن ہے۔ ایک شارح حدیث نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا، ان الخلطۃ افضل من العزلۃ تحفۃ الاحوذی، یعنی تنہائی کی زندگی کے مقابلے میں میل جول کی زندگی زیادہ افضل ہے۔ اختلاط کی زندگی کا افضل ہونا صرف اخلاق کے معنی میں نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ شخصیت کی تعمیر یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے معنی میں ہے۔ یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کے اندر سنجیدگی ہو، اس کے اندر سوچنے اور نصیحت لینے کا مزاج ہو، تو ہر اختلاط اس کے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بن جائے گا۔ لوگوں سے انٹریکشن کے درمیان
اس کو طرح طرح کے تجربات پیش آتے ہیں، وہ لوگوں سے نئی نئی باتیں سیکھتا ہے۔ اختلاط کے دوران اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی فکری اصلاح کرے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی معلومات سے اپنے علم میں اضافہ کرے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی فکری محدودیت کو عالم فکر میں تبدیل کر سکے۔ انٹریکشن کا یہ فائدہ اس انسان کو ملتا ہے جس کے اندر سیکھنے کا مزاج یعنی اسپرٹ آف لرننگ ہو، جو باتوں کو غیر متعصبانہ انداز میں دیکھ سکے، وہ جو کچھ سنے اس کو آبجیکٹو انداز میں لے، نہ کہ سبجیکٹو انداز میں۔ اس کے اندر اعتراف کا مادہ ہو، وہ کسی رائے کو سچائی کے اعتبار سے دیکھے، نہ یہ کہ وہ کس شخص کی رائے ہے۔ وہ پورے معنوں میں نفس مطمئنہ یعنی کمپلیکس فری سول کی حیثیت رکھتا ہو۔ غضب، رحمت۔ اللہ کی صفت غضب بھی ہے اور رحمت بھی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کو اپنے غضب کا تجربہ کرائے، تو یہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کا ایک کمتر اندازہ یعنی انڈر ایسٹیمیشن ہوگا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت کا تجربہ کرائے۔ یہی تصور اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے۔ اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ان رحمتی سبقت غضبی، صحیح بخاری۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان رحمتی غلبت غضبی، یعنی میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ باپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ایک اعلیٰ شریفانہ جذبہ ہوتا ہے جس کو پدرانہ شفقت یا فادرلی نیس کہا جاتا ہے۔ یہ جذبہ باپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو سنبھالے، وہ اپنے بیٹے کو اس کی غلطی کا انجام بھگتنے نہ دے۔ یہ صفت بلا شبہ خالق کے اندر بے شمار گنا زیادہ ہے۔ اس صفت کی بنا پر جس طرح خالق کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، اسی طرح بندے کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مہربان خالق کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی رجا یعنی ہوپ اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ یہ امید کرتا ہے کہ اس کا مہربان خالق اس کی غلطیوں کو سنبھالے گا، وہ اس کو اس کی غلطیوں کے انجام سے بچا لے گا۔ زندگی کا یہ تصور اگر آدمی کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایک طرف وہ ہمیشہ آخرت کے مواخذے سے ڈرتا رہے، تو دوسری طرف یہ مزاج اس کے اندر یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خالق کے بارے میں پر امید یعنی ہوپ فل بنا رہے۔ اسی حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ تزکیہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق جنت میں داخلہ ان افراد کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا ہوگا۔ مثلاً قرآن کی ایک آیت کے الفاظ یہ ہیں: قد افلح من زکاہا، یعنی وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور دوسری جگہ ہے: جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، یعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث رسول کے مطالعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان الفطرہ پر پیدا کیا گیا ہے، مگر ماحول کے اثر سے وہ غیر فطری زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی
پیدائشی طور پر مزکہ شخصیت یعنی فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول کی کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ایک مصنوعی شخصیت بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تزکیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اس مسئلے کو جانے اور اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو فطری شخصیت بنائے۔ یہی وہ فطری شخصیت ہے جو مزکہ شخصیت ہوگی۔ ڈی کنڈیشننگ دوسرے الفاظ میں سیلف کریکشن کے عمل کا نام ہے۔ سیلف کریکشن یا ڈی کنڈیشننگ کا یہ کام کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ یہ کام ہر آدمی کو خود کرنا پڑتا ہے۔ ہر عورت اور مرد کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ یعنی انٹروسپیکشن کرے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر سے ہر ایسے آئٹم کو نکالے جو باعتبار پیدائش بظاہر اس کے اندر موجود نہ تھے، لیکن بعد کو وہ ماحول کی کنڈیشننگ کی بنا پر اس کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ جب کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے گا تو اس کے بعد اپنے آپ ایسا ہوگا کہ آدمی کی فطری شخصیت پاک ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی پاکیزہ شخصیت کا نام مزکہ شخصیت ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا برابر یعنی ایکول سمجھے اور اس کے ساتھ اللہ جیسا معاملہ کرے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ان 2 آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یعنی وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، اور اس نے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ دوسری آیت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو اہل ایمان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور شرک یہ ہے کہ انسان حب شدید کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر لے۔ توحید اور شرک دونوں اصلاً اعتقادی صفات ہیں، بقیہ چیزیں مظاہر شرک ہیں نہ کہ حقیقت شرک۔ خدا کی دریافت ایک ایسی ہستی کی دریافت ہے جو انسان کا خالق ہے، ان تمام چیزوں کو دینے والا ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے لیے درکار ہے۔ خدا کی اس حیثیت کا گہرا ادراک جب کسی آدمی کو ہوتا ہے تو وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنے رب کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی دریافت کا لازمی نتیجہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ دوسری تمام محبتیں اس کے دل سے نکل جائیں۔ عقل سے محرومی۔ ایک طویل حدیث میں امت مسلمہ کے دور زوال کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے قریب حرج ہوگا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا،
قتل۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اب بھی ایک سال میں اتنے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ تم میں سے بعض اپنے بعض کو قتل کرے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو اور اپنے قرابت دار کو قتل کرے گا۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور گرد و غبار کی مانند لوگ باقی رہیں گے، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ۔ یہاں عقل چھننے سے مراد عقل کے درست استعمال کے لیے نااہل ہو جانا ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوگا کہ لوگ ناحق طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے اس واقعے کا ذکر ہے، جبکہ امت اپنے دور زوال میں پہنچ جائے گی۔ اس کے اندر تقلیدی فکر بہت زیادہ عام ہو چکی ہوگی۔ لوگ اپنے روایتی اکابر کی سوچ سے باہر نکل کر سوچنے کے قابل نہ رہیں گے۔ اس بنا پر وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے کہ وہ اپنے زمانے کے بدلے ہوئے حالات کو سمجھیں اور حالات کے مطابق اسلام کی تعلیمات کی تطبیق نو یا ری ایپلیکیشن دریافت کر سکیں۔ مثلا زمانے کی تبدیلی کے نتیجے میں جنگ کا دور ختم ہو جائے گا، نئے حالات میں ممکن ہو جائے گا کہ پرامن طریقہ کار کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکے جس کو پچھلے دور میں سیف کے ذریعے ممکن سمجھا جاتا تھا، مگر اجتہادی بصیرت کے فقدان کی بنا پر وہ اس تبدیلی کو سمجھنے سے محروم رہیں گے اور اپنے عمل کی پرامن منصوبہ بندی نہ کر سکیں گے۔ اصلاح اور محاسبہ۔ ابو درداء ایک انصاری صحابی ہیں، مدینہ میں پیدا ہوئے اور 72 سال کی عمر میں اسکندریہ کے اندر 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا ایک قول اس طرح نقل کیا گیا ہے، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا۔ کنز العمال۔ یعنی کوئی آدمی اپنی سمجھ میں کامل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے دوسروں پر سخت ہو، پھر جب اپنی طرف توجہ کرے تو وہ اپنے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ دوسروں کا محاسبہ کرنا صرف اس کے لیے جائز ہے جو خود اپنا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں کرتا ہو۔ جو شخص مومن ہوتا ہے وہ مصلح بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کا طالب ہونا۔ جب وہ دوسروں کے اندر کوئی کمی کی بات دیکھتا ہے تو اپنے احساس کے تقاضے کے تحت وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ نہایت واضح انداز میں اس کی نکیر کرے۔ اس طرح کی نکیر بلا شبہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن جو آدمی سچے جذبے کے ساتھ دوسروں کے بارے میں حساس ہو وہ یقیناً اپنے بارے میں شدید حساس ہوتا ہے۔ اس کی یہ حساسیت ایک طرف دوسروں کے بارے میں اس کو ناقد بناتی ہے، دوسری طرف یہی حساسیت اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ اگر میں نے تنقید کرنے میں کوئی غلطی کی ہے تو اللہ یقیناً میری سخت پکڑ کرے گا۔ مومن کی حساسیت اس کے اندر دو طرفہ صفت پیدا کرتی ہے، ایک طرف دوسروں کو نصیحت کرنا اور دوسری طرف شدید انداز میں اپنا محاسبہ یعنی انٹروسپیکشن کرنا۔ اس طرح مومن کی یہ دو طرفہ حساسیت اس کی شخصیت کی تعمیر میں معاون ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ حساسیت اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ درست انداز میں اصلاح کا کام کرے، اور دوسری طرف یہ حساسیت اس کو اس سے بچاتی ہے کہ وہ اس عمل میں کسی زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے۔
وہ دوسروں کی غلطی کو بتانے والا بھی بن جاتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے والا بھی۔ دعا، قبولیت دعا۔ قرآن میں دعا کی بابت ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یعنی اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن دوسرے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کی یہ قبولیت صرف پاک کلمے کے لیے ہے، یعنی وہ پکار جو اللہ کے قانون کے مطابق ایک درست پکار ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ شیطان ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق شیطان کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گروہ کو اپنا دشمن فرض کر لے اور یہ دعا کرے کہ میرے یہ تمام دشمن ہلاک ہو جائیں تو ایسی دعا بھی ہرگز قبول نہ ہوگی، کیونکہ کسی گروہ کی ہلاکت کے لیے اللہ کا اپنا قانون ہے، اس کا تعلق کسی کی دعا سے نہیں۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ کسی گروہ سے قومی لڑائی لڑیں اور یہ دعا کریں کہ خدایا تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ان کے مقابلے میں اپنی نصرت عطا فرما، تو ایسی دعا بھی قبول ہونے والی نہیں، کیونکہ اللہ کی نصرت اپنے قانون کے مطابق آتی ہے، ہمارے اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف نہیں۔ سچی دعا وہ ہے جو سچے انسان کے دل سے نکلے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے جبکہ دعا اللہ کے راستے میں کامیابی کے لیے کی گئی ہو، نہ کہ خود ساختہ راستے میں کامیابی کے لیے۔ آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مزکا شخصیت بنائے، پھر وہ اللہ کے منصوبے کو سمجھے اور اللہ کے منصوبے کے مطابق اپنے آپ کو اس پر لگائے۔ جو لوگ اس شرط کو پورا کریں ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ فروغ وسائل انسانی۔ امریکی عالم اقتصادیات جان آر کومنز نے 1893 میں ایک کتاب شائع کی، دی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اس کتاب میں اس نے پہلی بار ہیومن ریسورس کی اصطلاح استعمال کی۔ ابتدائی طور پر اس اصطلاح کو انڈسٹریل کلچر کی ایک ضرورت کے طور پر لیا گیا تھا، لیکن بعد کو توسیعی طور پر یہ اصطلاح انسانی وسائل کے ڈیولپمنٹ یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگی۔ یہ اصطلاحی توسیع آغاز ہی سے اپنے اندر غلط فہمی کا ایک پہلو رکھتی تھی، وہ یہ کہ جس طرح مادی دنیا میں مادہ کو خارجی ڈیولپمنٹ کے ذریعے ترقی کے مرحلے تک پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی خارجی تربیت کے ذریعے اعلیٰ تربیت تک پہنچانا ممکن ہے۔ مثلا اور کو ڈیولپ کر کے جس طرح اسٹیل کے درجے تک پہنچانا ممکن ہوتا ہے، اسی طرح غیر اعلیٰ انسان کو بھی خارجی تربیت کے ذریعے اعلیٰ انسان کے درجے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ مگر اس تصور میں ایک چیز حذف ہو گئی، وہ یہ کہ انسان اگرچہ جسمانی اعتبار سے بظاہر ایک مادی وجود ہے، لیکن اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ایک غیر مادی ظاہرہ یعنی نان میٹیریل فینومینن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خود اپنی سوچ کے تحت تیار کرتا ہے۔ انسان ایک سیلف میڈ مخلوق ہے۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ
او ینصرانی ہی او یمجسانی ہی، یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یہاں والدین کا لفظ علامتی معنی میں ہے، یعنی ماحول یا انوائرمنٹ۔ آدمی جس طرح کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے اسی کے مطابق اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہر انسان ایک کنڈیشنڈ انسان ہوتا ہے، مگر یہ کنڈیشننگ اوپری نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشننگ کے باوجود انسان کی اصل فطرت بدستور اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کرے، وہ اپنے آپ کو شعوری عمل یعنی انٹلیکچوئل پروسیس کے ذریعے ایک نیا انسان بنائے۔ اس سے پہلے اگر وہ کنڈیشننگ کا ایک کیس تھا تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو فطرت کا ایک کیس بنائے۔ اس عمل کے دوران انسان مزید یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے۔ اس عمل یا پروسیس کے دوران وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ خالق نے اس کے اندر کون سی انفرادی صفت رکھی ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے ہر مرد مسٹر ڈفرنٹ ہے اور ہر عورت مس ڈفرنٹ۔ اس منفرد شخصیت کو دریافت کرنے کے بعد ہی انسان کی اصل تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے۔ انڈسٹری کے کلچر میں آدمی کو معدنیات جیسا ایک مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ انڈسٹری کا کلچر آدمی کو خود اپنی ضرورت کے مطابق تربیت دے کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کی مشین کا ایک پرزہ بننے کے قابل ہو سکے۔ لیکن انسان اس انڈسٹریل تصور سے بہت زیادہ ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دریافت کرے اور اس خود دریافت کردہ تخلیق کے مطابق اپنے آپ کو اعلیٰ مقصد کے لیے ڈیولپ کرے۔ یہ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل یعنی پروسیس ہے۔ یہی سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل انسان کو مین سے بڑھا کر سپر مین بناتا ہے۔ اسی سیلف ڈیولپمنٹ کے بعد آدمی اس قابل بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کامیابی یا سپر اچیومنٹ تک لے جائے۔ اس لحاظ سے فروغ وسائل انسانی کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو از سر نو دریافت یا ری ڈسکور کرے، وہ پھر سے اپنی معرفت حاصل کرے۔ اسی خود دریافت کردہ معرفت میں اعلیٰ انسانی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ کنڈیشننگ کا مسئلہ۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ نے نبوت کا مشن 610 عیسوی میں شروع کیا۔ 632 میں مدینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات سے کچھ ماہ پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت کے اہل اسلام کو عمومی خطاب کیا جو بالواسطہ طور پر پوری امت مسلمہ سے خطاب کے ہم معنی تھا۔ اس خطاب کے بارے میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر فقال یا ایھا الناس ای یوم ھذا قالوا یوم حرام قال فأی بلد ھذا قالوا بلد حرام قال فأی شہر ھذا قالوا شہر حرام قال فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ یوم حرام ہے۔ آپ نے پوچھا
کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ شہر حرام ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حرام کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر حرام ہے، جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں حرام ہے۔ آپ نے یہ کلمات چند بار دہرائے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی تھی کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، میرے بعد تم لوگ کفر کی طرف نہ لوٹ کر جانا کہ تم میں سے باز کی گردن مارنے لگے۔ اس حدیث میں کفر کا لفظ شدت اظہار کی بنا پر ہے۔ با اعتبار حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ دور جاہلیت کی طرف لوٹ نہ جانا۔ اسلام سے پہلے عرب میں جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں قبائلی دور یعنی ٹرائبل ایج قائم تھا۔ قبائلی دور کا کلچر قتل و قتال کا کلچر تھا۔ ابو تمام حبیب بن اوس الطائی نے اپنے انتخابی مجموعہ دیوان الحماسہ میں ایک جاہلی شاعر کا ایک شعر اس طرح نقل کیا گیا ہے وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، یعنی اور کبھی ہم اپنے بھائی بکر سے لڑ جاتے ہیں جبکہ ہمیں لڑنے کے لیے اپنے بھائی کے سوا کوئی اور نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نصیحت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی پرورش عرب کے قبائلی ماحول میں ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی سابقہ کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن نہ کر پائیں اور دوبارہ ان کے اندر جنگ و جدال کا کلچر شروع ہو جائے۔ ابتدائی دور کے اہل ایمان کے لیے اس کنڈیشننگ کا مطلب عرب کے قدیم ماحول کی کنڈیشننگ ہے۔ اس کنڈیشننگ کی بنا پر ان کے اندر بعد کے زمانے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمان جو دوبارہ جنگ و تشدد کے کلچر میں مشغول ہیں وہ بھی اسی کنڈیشننگ کی بنا پر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی کنڈیشننگ تاریخی کنڈیشننگ یعنی ہسٹوریکل کنڈیشننگ ہے۔ عباسی دور میں جو کتابیں تیار ہوئیں وہ اس تاریخی کنڈیشننگ کا ذریعہ بن گئیں۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ سیرت رسول کی کتابیں مغازی کے پیٹرن پر لکھی گئیں۔ مسلم تاریخ پوری کی پوری فتوح الشام اور فتوح البلدان کی زبان میں تیار ہوئی۔ بعد کا پورا لٹریچر عملاً اسی اسلوب میں ڈھل گیا۔ اس کی ایک مثال ایک مسلم شاعر کا یہ شعر ہے ابھی بھولے نہیں ہم خالد و طارق کے افسانے، فتوحات صلاح الدین ابھی زندہ ہیں دنیا میں۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جو کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً سب کی سب اسی پیٹرن پر لکھی گئیں، خواہ وہ منظوم کتابیں ہوں یا منثور کتابیں۔ بعد کے مسلمان پیدا ہوتے ہی اسی قسم کی کتابیں پڑھنے لگے۔ اس طرح وہ دوبارہ بذریعہ لٹریچر اسی قسم کی کنڈیشننگ میں مبتلا ہو گئے جس کو تاریخی کنڈیشننگ کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو نفرت اور تشدد کی سوچ ہے وہ اسی تاریخی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے۔ ڈی کنڈیشننگ کیا ہے؟ ڈی کنڈیشننگ کا عمل آدمی خود اپنے آپ پر کرتا ہے۔ ڈی کنڈیشننگ کو روایتی اصطلاح میں محاسبہ نفس کہا جا سکتا ہے۔ اس محاسبہ خواہش یا سیلف ڈی کنڈیشننگ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنا بے لاگ مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو ان اثرات سے پاک کرے جو تاریخی طور پر اس کی سوچ کا حصہ بن گئے ہیں۔ مثلاً مذکورہ معاملے میں آدمی یہ سوچے کہ قتال کی نوعیت اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے، پھر وہ پائے گا کہ قتال کوئی ابدی عمل نہیں، اس کا ایک اختتام یعنی اینڈ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جیسا کہ قرآن میں آیا ہے حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا،
قرآن اور حدیث میں اس طرح کے متعدد حوالے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قتال حسن لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ حسن لغیری ہی ہے، یعنی اسلام میں قتال برائے قتال یعنی قتال فار دا سیک آف قتال نہیں ہے، بلکہ قتال کسی متعین سبب کے لیے ہے۔ جب یہ سبب ختم ہو جائے تو قتال بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سوچنے کے عمل کو اپنا محاسبہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ دوسری قوموں کو اپنا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف متشددانہ کارروائی یا خودکش بمباری یعنی سوئسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، وہ اگر اس طرح غور کریں تو یقیناً ان کا موجودہ سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ اسی کو ڈی کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اگر موجودہ زمانے کے مسلمان اس طرح بے لاگ انداز میں غور کریں تو یقیناً وہ ایک اور حدیث تک پہنچیں گے جو براہ راست طور پر اسی معاملے سے متعلق ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک وقت آنے والا ہے جبکہ ساری دنیا مؤید دین بن جائے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ عز وجل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، المعجم الکبیر للطبرانی۔ مسند احمد میں یہ روایت اس طرح آئی ہے: ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ان الفاظ میں ہے: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ یہ حدیث مستقبل کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک پیشگی خبر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے 7ویں صدی عیسوی میں جو انقلاب آیا، اس کے بعد دنیا میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس بڑے پیمانے پر جاری ہو گیا۔ اس تاریخی عمل میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری سیکولر قومیں بالخصوص اہل مغرب بڑے پیمانے پر شریک ہوئیں۔ 20ویں صدی اس عمل کا نقطہ انتہا یعنی کلمینیشن تھا۔ اس عمل یعنی پروسیس نے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کر دیا۔ اسی نئے دور کو حدیث میں دین کے حق میں تائید کا دور کہا گیا ہے۔ قابل عمل طریقہ کار۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی غیر معمولی کامیابی کا اعتراف عام طور پر مورخین نے کیا ہے۔ امریکی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں پیغمبر اسلام کو پوری انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب انسان بتایا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Michael H. Hart, The 100, a ranking of the most influential persons in history. New York, Simon and Schuster Limited, 1993۔ اسی طرح انڈین مصنف ایم این رائے وفات 1954 نے اپنی کتاب دی ہسٹوریکل رول آف اسلام میں پیغمبر اسلام کے انقلاب کے بارے میں یہ الفاظ لکھے: The expansion of Islam is the most miraculous of all miracles. M. N. Roy, The Historical Role of Islam, Bombay Vora and Company, Publishers Limited, 1938۔ اس سلسلے میں اصل سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنے مشن میں یہ غیر معمولی کامیابی کس طرح حاصل ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس خصوصی طریقہ کار کے ذریعے جس کو قرآن میں صراط مستقیم الفتح کے نام سے بیان کیا ہے۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے کی استثنائی صفت یہ تھی کہ وہ ایک کامل معنوں میں قابل عمل طریقہ یعنی ورکبل میتھڈ تھا۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جبکہ لوگ ایک مقصد کے لیے اٹھے، انہوں نے غیر معمولی قربانیاں دیں، لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی استثنائی صفت ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ پوری طرح
کامیاب ہو گئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کا طریقہ کار ایک ایسا طریقہ کار تھا جو ورک کرنے والا یعنی ورکبل طریقہ کار تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جو قانون فطرت کے مطابق ورکبل ہی نہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس لیے ورک کرنے والا طریقہ کار بن گیا کہ وہ مکمل طور پر حقیقت پسندی پر مبنی تھا۔ پیغمبر اسلام کے ذہن میں بلا شبہ اپنا ایک سوچا سمجھا آئیڈیل تھا، لیکن اپنی حقیقت پسندی کی بنا پر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جدوجہد کے دوران اس طریقے کو اختیار کیا جو حالات کے لحاظ سے عملاً قابل عمل طریقہ کار تھا۔ آپ کی پالیسی کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: Ideologically, he was perfectly an idealist, but practically, he always adopted practical wisdom. Theoretically, he was an idealist, but practically, he was a pragmatic. Outsourcing. اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 610 عیسوی میں مکہ میں توحید کا مشن شروع کیا۔ مکہ میں مقدس کعبہ تھا جس کو اب سے تقریباً 4000 سال پہلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں مکہ میں دھیرے دھیرے شرک کے اثرات پھیل گئے، یہاں تک کہ بعد کے زمانے میں مکہ کے سرداروں نے کعبہ میں بتوں کو رکھنا شروع کر دیا، جن کی تعداد بڑھتے بڑھتے تقریباً 360 ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ منظر بے حد تکلیف دہ تھا، لیکن آپ نے اس معاملے میں مثبت یعنی پازیٹیو طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ان بتوں کی وجہ سے وہاں روزانہ ایک مجمع ہوتا ہے، سارے عرب سے ان بتوں کے پرستار کعبہ کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں۔ آپ نے ان پرستاروں سے ٹکراؤ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس موقع پر اس طریقے کو اختیار کیا جس کو آج کل کی زبان میں آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ مجمع تمام تر غیر خدا پرستوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو مدعو کا درجہ دیا اور ان کو اپنا آڈینس بنا لیا۔ آپ روزانہ وہاں جاتے اور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، سیرت ابن حشام۔ ری پلاننگ۔ قدیم مکہ میں آپ کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ کے سرداروں نے آپ کو یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو آپ مکہ کو چھوڑ دیں یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت آپ نے دوبارہ ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ری پلاننگ کا طریقہ اختیار کیا، یعنی آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنے مشن کا مرکز بنا لیا اور مکہ کے بجائے مدینہ سے اپنے مشن کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ نیا منصوبہ کامیاب رہا اور بہت جلد اسلام کی تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ پہلے اگر آپ کا مشن ایک مقامی مشن تھا تو اب وہ دھیرے دھیرے ایک انٹرنیشنل مشن بن گیا۔ پیس ایٹ اینی کاسٹ۔ تاہم آپ کی ہجرت کو قدیم مکہ کے سرداروں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول دعوت اللہ کے لیے قاتل ہے۔ دعوت کا کام ٹکراؤ کے ماحول میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس موقع پر آپ نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہیے جس سے دونوں فریقوں کے درمیان امن کا ماحول قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے فریق مخالف سے گفت و شنید یعنی نیگوسیشن شروع کر دیا، لیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ فریق ثانی اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ دو طرفہ شرطوں پر امن کا معاہدہ کرے۔ آپ نے یہ طے کیا کہ فریق ثانی کی تمام شرطوں کو مان کر ان سے یک طرفہ بنیاد یعنی یونیلیٹرل بیسس پر صلح کا معاہدہ کر لیا جائے۔ اس طرح ہجرت کے چھٹے سال
دونوں فریقوں کے درمیان وہ معاہدہ امن طے پایا جس کو صلح حدیبیہ یا حدیبیہ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو اس وقت کے اکثر لوگوں نے ذلت آمیز معاہدہ یا ہیوملیٹنگ ایگریمنٹ قرار دیا، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ فتح مبین یعنی کلیئر وکٹری ہے، اور چند سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ معاہدہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے یقیناً فتح مبین تھا۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، سنن الترمذی، یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ذاتی جذبے کے تحت کام نہیں کرتا، بلکہ وہ فطرت کے بارے میں خدا کے نقشہ تخلیق کو دریافت کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا منصوبہ بناتا ہے، اور جو لوگ اپنے کام کی پلاننگ اس طرح کریں وہ ضرور کامیابی کا درجہ پا لیں گے۔ عہد اسلام۔ قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا۔ مثلاً ایک روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی، اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کنگھی کی جاتی یہاں تک کہ وہ اس کے گوشت سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا اللہ والذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون، یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا۔ یہاں ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، اور بھیڑیے کا اپنی بکریوں پر، مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ صحیح بخاری۔ یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قبل از اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا تو بعد از اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا۔ اب اس پیشن گوئی پر تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور کی آمد سے بے خبر ہیں؟ اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی۔ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، سنن ابن ماجہ۔ اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کریں۔ عقل کیا ہے؟ عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے۔ Wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے، وہاں وہ 3 سال رہے۔ انہوں نے امریکہ کے بارے میں 20 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا عربی نام یہ ہے امریکہ التی رأیت، The America I have seen۔ یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر
امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے۔ عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں: امریکہ عدو الاسلامی رقم 1، امریکہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ لوگ امریکہ کو اباحیت یعنی پرمسونیس کا ملک سمجھتے ہیں۔ مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں۔ اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق یعنی سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے، لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا۔ قتل کی سزا۔ امام ابن تیمیہ الحرانی شام میں پیدا ہوئے۔ یہ مسلمانوں میں عام طور پر اہم ترین عالم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے۔ ان کی کتابیں کتب مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارے آفس میں موجود مشہور عربی ڈیجیٹل لائبریری المکتبۃ الشاملہ میں ان کی 154 عربی کتابیں ہیں۔ ایک عرب عالم محمد حبش کا ایک مقالہ انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مقالے کا ٹائٹل یہ ہے: ابن تیمیہ و 428 فتویٰ بعنوان یستتاب و الا قتل۔ انہوں نے ابن تیمیہ کی عربی کتابوں کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور اس مقالے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق کن عمل کو مستوجب قتل جرائم قرار دیا ہے، یعنی کون سے ایسے جرائم ہیں جو ابن تیمیہ کے نزدیک مستوجب قتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمد حبش اپنے مقالے میں ابن تیمیہ کے الفاظ اس طرح نقل کرتے ہیں: یستتاب و الا قتل او و الا فانہ یقتل، یعنی ایسے شخص سے توبہ طلب کی جائے گی اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق ابن تیمیہ کے مجموع فتاویٰ میں یہ جملہ 200 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اگر دوسری کتابوں کو شامل کر لیا جائے تو ایسے جرائم کی تعداد 428 ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر ملاحظہ ہو مذکورہ مضمون ابن تیمیہ و 428 فتویٰ بعنوان یستتاب و الا قتل۔ یہ کون سے جرائم ہیں؟ یہ سب کے سب اعتقادی جرائم یعنی تھاٹ کرائم ہیں۔ محمد حبش نے مثال کے طور پر ابن تیمیہ کے کچھ ایسے فتاویٰ نقل کیے ہیں، مثلا جو شخص یہ نہ کہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو شخص کسی سے کہے کہ میں نے تمہارے اوپر توکل کیا یا مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء میں سے کوئی ولی محمد کے ساتھ ہوگا جیسا کہ خضر موسیٰ کے ساتھ تھے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ایک بالغ انسان نے 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز نہیں ادا کی یا بعض متفق علیہ فرائض کو ترک کر دیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ نہیں کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس نے یہ نہ کہا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ اپنے اس قول کی بنا پر کافر قرار پائے گا، اس کا خون مباح ہوگا، اس کی توبہ طلب کی جائے گی، اگر توبہ نہیں کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس کو کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو یہ کہے کہ قرآن قدیم نہیں حادث ہے تو وہ میرے نزدیک جہمیہ ہے، اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اگر نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ جو یہ کہے کہ کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعین نے کفار کے ساتھ مل کر جنگ کی تو وہ گمراہ بلکہ کافر ہے، واجب ہے کہ اس سے اس بات کی توبہ طلب کی، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو مذکورہ باتوں کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے تو بلا شبہ وہ کافر ہے، واجب ہے کہ اس سے توبہ طلب کی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ قتل کر دیا۔ جو آدمی کچھ ظاہر و متواتر مباح چیزوں کے حلال ہونے کا انکار کرے
جیسے روٹی، گوشت اور نکاح وغیرہ، تو وہ کافر مرتد ہے، اس سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اس کو دل میں چھپائے، یعنی گوشت، روٹی اور نکاح کا حرام ہونا، تو وہ زندیق و منافق ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے اگر اس کا اظہار ہو تو بلا توبہ اسے قتل کیا جائے گا۔ جس شخص نے اس شریعت کو لازم نہیں پکڑا، یا اس میں طعن کیا، یا اس سے کسی کے خروج کو صحیح سمجھا، یا اس سے کسی کے خروج کو صحیح کہا، تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس شریعت محمدی کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس سے وہ اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اس سے توبہ طلب کیا جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ سانپ اور بچھو کا کھانا مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے، تو جس نے ان کو حلال سمجھ کر کھایا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو یہ کہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تکبیر قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، تو جس شخص نے یہ خیال کیا کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر قرآن ہے تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس نے نماز کو کسی کام سے یا شکار کی وجہ سے یا استاد کی خدمت وغیرہ کی وجہ سے مؤخر کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو اس کو سزا دینا واجب ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک توبہ کے بعد اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ جس شخص نے یہ کہا کہ مسافر پر رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، تو وہ دونوں گمراہ اور مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہیں۔ اس کے کہنے والے سے توبہ طلب کی جائے گی، اور اگر نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا۔ ابن تیمیہ کے یہ فتاویٰ ان کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ یہی عام طور پر بعد کے زمانے کے علماء اور فقہاء کا مسلک ہے۔ اسی بنا پر ایسا ہے کہ 700 سال گزرنے کے بعد بھی کسی قابل ذکر عالم نے اس کے خلاف کوئی کتاب نہیں، بلکہ اس قسم کے دعوے کے باوجود ابن تیمیہ آج بھی اکابر علماء میں عظیم درجہ پائے ہوئے۔ ابن تیمیہ نے جن چیزوں پر قتل کا فتویٰ دیا ہے، ان میں سے کوئی ایک جرم بھی قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں۔ پھر ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کیوں ایسا کیا کہ جس جرم کے لیے قرآن و حدیث میں سزا مذکور نہیں، اس کے لیے انہوں نے شرعی اعتبار سے سزا مقرر کی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان علماء نے سماجی جرم یعنی سوشل کرائم اور اعتقادی جرم یعنی تھاٹ کرائم میں فرق نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق سماجی جرم پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن اعتقادی جرم اسلام کے نزدیک کوئی قابل سزا جرم ہی نہیں۔ اعتقادی جرم اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی عطا کردہ آزادی کا غلط استعمال ہے۔ اس قسم کا غلط استعمال اگر وہ کسی کے خلاف جارح یا ہارمفل نہ ہو تو وہ اس کے لیے قابل سزا فعل نہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں دعوت کا تصور حذف ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو شخص کوئی غلطی کرے، خواہ وہ غلطی قول کی ہو یا فعل کی، اس کو سخت سزا دی جائے گی، مگر یہ تصور سر تا سر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق سماجی جرائم پر سزا ہے، لیکن قولی انحراف پر ناصحانہ دعوت ہے، نہ کہ سزا۔ سخت سزا کا یہ تصور اسلام کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوا، جبکہ مسلمانوں کی اپنی سلطنت یعنی پولیٹیکل امپائر قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس طرح کی صورتحال میں پرامن دعوتی جواب کا تصور تھا۔ بعد کے زمانے میں یہ تصور بن گیا کہ اب ہم کو طاقت حاصل ہے، اس لیے ہم کو اقتدار کی سطح پر اس کا پرتشدد جواب دینا چاہیے۔ یہ تصور قرآن کے خلاف تھا۔
قرآن تمام تر پرامن دعوت کے تصور پر قائم ہے، نہ کہ پرتشدد سزا کے اصول پر۔ اس معاملے میں قرآن کی یہ آیت ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، بس تم یاد دہانی کرو، تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو، تم ان پر داروغہ نہیں۔ قرآن کی اس آیت میں مسیطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مسیطر کا مطلب داروغہ ہے، یعنی جبری نفاذ کرنے والا۔ قرآن کی اس آیت میں مطلق طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم پرامن انداز میں لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بات کو لوگوں کے اوپر جبری طور پر نافذ کرو۔ یہ آیت ابدی طور پر اہل ایمان کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ اعتقاد کے معاملے میں ان کو ہرگز کسی شخص پر تشدد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت لوگوں کو نصیحت کریں۔ جو شخص نصیحت کو مان کر اپنی اصلاح کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا، اور جو شخص نصیحت کو نہ مانے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ خدیجہ مکہ کی ایک بااثر خاتون تھی۔ اس بنا پر اس نکاح سے پیغمبر اسلام کو مکہ میں ایک مضبوط سماجی بنیاد یعنی سوشل بیس حاصل ہو گئی۔ مکہ میں یہ سماجی بنیاد آپ کو تقریباً 25 سال حاصل رہی۔ آپ ایک صاحب مشن تھے اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب مشن کو مضبوط سماجی بنیاد حاصل ہو۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کا دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا۔ یہ نکاح مکی دور کے آخری زمانے میں ہوا اور ہجرت کے بعد مدینہ میں ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور پیغمبر اسلام کی عمر 53 سال۔ عمر کے اس فرق کو لے کر لوگوں کے درمیان بہت بحثیں جاری ہیں۔ لوگ طرح طرح کی تعبیریں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف نکاح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بطور واقعہ یہ ایک نئی سوشل بنیاد حاصل کرنے کا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد پیغمبر اسلام کو ان کے باپ کی صورت میں ایک نئی مضبوط تر بنیاد حاصل ہو گئی۔ جیسا کہ تاریخی طور پر معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کی زندگی میں بھی آپ کے مضبوط ساتھی بنے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کے استحکام یعنی اسٹیبلٹی کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا۔ فطرت کے نظام کے تحت ہر انسان کو کامیاب زندگی کے لیے سماجی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق یہ سماجی بنیاد 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک خونی رشتہ اور دوسرا نکاح کا رشتہ، الفرقان۔ فطرت کے نظام کے تحت یہی 2 چیزیں مضبوط سماجی بنیاد کا ذریعہ ہیں۔ ہر انسان انہی 2 رشتوں کی مدد سے سماج میں مضبوط بنیاد حاصل کرتا ہے۔ اس سماجی بنیاد کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی۔ یہ فطرت کا نظام ہے اور فطرت کے نظام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، یعنی اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور صہر والا بنایا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں خالق نے انسان کے اوپر اپنی ایک نعمت کو بتایا ہے۔ انسان کے درمیان 2 طریقوں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ یعنی بلڈ ریلیشن شپ اور دوسرا سحر یعنی نکاح کا رشتہ، میرج ریلیشن شپ۔ انہی فطری بنیادوں پر انسانی سماج یعنی ہیومن سوسائٹی قائم ہے۔ اگر یہ 2 فطری عوامل نہ ہوں
تو انسان کی زندگی حیوان کی مانند جنگل کی زندگی بن جائے۔ یہ فطری تعلقات دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے سماجی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس پہلو کی طرف اشارہ قرآن کی ایک آیت میں رہت یعنی فیملی کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ قرآن کی وہ آیت یہ ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، یعنی انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور ہم تمہیں صاحب حیثیت نہیں سمجھتے۔ قرآن کے اس حوالے سے مذکورہ توجیہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی تائیدات برابر ملتی رہی۔ پہلے بنو ہاشم، اس کے بعد خدیجہ کا خاندان، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا خاندان۔ یہ رسول اللہ کے لیے ایک فطری تائید تھی جو نسبی اور سحری تعلقات کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کے نکاح کو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ نہایت بامعنی نظر آئے گا۔ خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے ایک اہم ساتھی بنے، اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے خلیفہ کی صورت میں اسلام کے استحکام کے لیے نہایت اہم رول ادا کیا۔ دجالیت کیا ہے؟ دجالیت کوئی بھیانک یا پراسرار لفظ نہیں۔ دجالیت ایک معلوم حقیقت کا نام ہے۔ دجالیت عین وہی چیز ہے جس کو قرآن میں تزیین اعمال کہا گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بات کو ایسے ڈسیپٹیو انداز میں بیان کرنا کہ ایک غلط بات سننے والے کو درست نظر آنے لگے، یہی تزیین ہے۔ اور اس آرٹ کو زیادہ ہنرمندی کے ساتھ کہنے کا نام دجالیت ہے۔ مثلا موجودہ زمانے میں کچھ مسلمان خودکش بمباری یعنی سوئسائڈ بومبنگ کرتے ہیں۔ اس طریقے کو جائز بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب قوم شدید خطرے کی حالت میں ہو تو قوم کو بچانے کے لیے خودکش بمباری جائز ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر جاپانیوں نے امریکہ کے خلاف خودکش بمباری کا طریقہ اختیار کیا تھا، مگر یہ استدلال ایک مغالطے پر قائم ہے، اس لیے کہ جاپانیوں کی خودکش بمباری ہارا کیری سے جاپانی قوم اپنے دشمن کے مقابلے میں بچ نہ سکی، بلکہ وہ اس جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد خود جاپانیوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے پرامن انداز میں اپنی قومی ترقی کے لیے عمل کیا اور نہایت کامیاب رہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے کچھ مسلمان اپنے مفروضہ دشمنوں کے خلاف تشدد کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کو دہشت گرد یا ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ وہ ظالم لوگوں کو ٹیررائز کرنا ہے، یہی بات پولیس کرتی ہے۔ وہ مجرموں یعنی کرمنلز کا حوصلہ توڑنے کے لیے ان کو ٹیررائز کرتی ہے۔ جس طرح پولیس کے لیے یہ طریقہ ایک درست طریقہ سمجھا جاتا تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ طریقہ ایک درست طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ مزید یہ کہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے تشدد پر ان کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ دوہرا معیار کا شکار ہے، کیونکہ انڈیا کے بھگت سنگھ نے 1929 میں نئی دہلی میں انگریزوں کی اسمبلی پر بم مارا، مگر بھگت سنگھ کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی دہشت گرد نہ کہیے بلکہ ان کو انصاف کی لڑائی لڑنے والا کہیے۔ اسی طرح آپ مسلمانوں کی خودکش بمباری کی وکالت کریں اور یہ کہیں کہ مسلمان جس اسپرٹ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں وہ شہادت کی اسپرٹ ہے، اس لیے ان کی خودکش بمباری کا زیادہ درست نام استشہاد یعنی طلب شہادت ہے۔ مگر یہ بات ایک شدید مغالطے پر مبنی ہے، کیونکہ شہادت ایک اسلامی لفظ ہے اور قرآن
یا حدیث میں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو مار کر شہید بنے۔ اسلام میں شہید ہو جانا ہے، نہ کہ شہید کروانا۔ دجل بمعنی تزیین ہمیشہ دنیا میں جاری رہا ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک دجال یعنی بڑا دجال پیدا ہوگا۔ یہ بڑا دجال دی گریٹ ڈسیور اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دجال نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمانے کے اعتبار سے بڑا دجال ہوگا، یعنی اس کو ایک ایسا ترقی یافتہ زمانہ ملے گا جبکہ وہ نئے وسائل کی مدد سے زیادہ بڑے درجے کی دجالی کر سکے گا۔ مثال کے طور پر دجال کے بارے میں حدیث رسول میں آیا ہے، یوناتی بصوت لہ یسمع بہ ما بین الخافقین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دجال کوئی ہمالیائی شخصیت ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک ایسے زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ عالمی مواصلات یعنی گلوبل کمیونیکیشن کا دور آ چکا ہوگا اور وہ اپنے وقت کے وسائل کو استعمال کر کے عالمی سطح پر اپنی آواز پہنچا سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے مکتوب بین عینیہ کفارہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اگرچہ اپنی غلط باتوں کو نہایت مزین کر کے پیش کرے گا، لیکن صاحب معرفت لوگ اس کی غلطی کو پہچان لیں گے، اس طرح وہ اس کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تاجر کا معاملہ۔ تاجر کے بارے میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، عن عبداللہ ابن ابی نحیک قال لقینی سعد بن ابی وقاص فی السوق فقال اتجار کسبۃ اتجار کسبۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس منا من لم یتغن بالقرآن، مسند الحمیدی۔ یعنی عبداللہ بن ابی نحیک کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص بازار میں ان سے ملے۔ انہوں نے کہا تم لوگ بہت کمائی کرنے والے تاجر بن گئے ہو، تم لوگ بہت کمائی کرنے والے تاجر بن گئے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کو قرآن غنی نہ بنا دے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے بعد مومن کو تجارت ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ تجارت کرتے تھے، مثلا عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ۔ امام الغزالی نے لکھا ہے وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَّجِرُونَ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَحْيَاءُ عُلُومُ الدِّينِ، یعنی رسول اللہ کے اصحاب خشکی اور تری میں تجارت کرتے تھے۔ یہ حدیث نفس تجارت کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ وہ ان تاجروں کی نسبت سے ہے جو تجارت کے کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائیں کہ وہی ان کا سب سے بڑا کنسرن بن جائے، تجارت ہی ان کی دلچسپیوں کا واحد مرکز ہو، جو اپنی صلاحیتوں کو تمام تر تجارت میں لگا دے۔ تجارت یا کوئی اور معاشی ذریعہ برائے ضرورت ہوتا ہے، نہ کہ برائے مقصد۔ جو شخص تجارت کو ایک ذریعے کے طور پر اپنائے، اسی کے ساتھ وہ دین کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے، تو وہ بلا شبہ ایک صحیح تاجر ہے۔ اس حدیث میں اس انسان کا ذکر ہے جو تجارت میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائے کہ دینی کام میں اس کی رغبت باقی نہ رہے۔ یعنی یہ حدیث نفی تجارت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ طریقے تجارت کے بارے میں ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ دلچسپی کے درجے میں قرآن کو لے اور ضرورت کے درجے میں معاشی سرگرمی۔ دین میں غلوف۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے دین میں غلوف سے بچو، ایاکم والغلوف، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دین میں غلوف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ مسند احمد۔ غلوف کا لفظی مطلب انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم ہے۔ انتہا پسندی ہمیشہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک ہے بنیادی حصہ یعنی بیسکس اور دوسرا ہے جزئی حصہ یعنی نان بیسکس۔ دین کے بنیادی حصے پر اگر زور دیا جائے
تو اس سے دین میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، لیکن جب دین کے غیر بنیادی حصے پر زیادہ زور دیا جانے لگے تو اسی سے غلف پیدا ہوتا ہے اور تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا دین میں اصل اہمیت روح یعنی اسپرٹ کی ہے، اور اس کا جو فارم ہے وہ اصل کے مقابلے میں جزئی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا نماز میں خشوع کی حیثیت بنیادی ہے، اور نماز کا جو فارم ہے وہ اس کے مقابلے میں غیر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر نماز کے فارم پر بہت زیادہ زور دیا جانے لگے اور اسی پر نماز کے ہونے یا نہ ہونے کا انحصار قرار پائے تو یہ غلف ہوگا۔ اس غلف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نماز کے فارم پر تو بہت زیادہ دھیان دیں گے، لیکن نماز کی روح ان کے ہاں عملاً غیر اہم بن جائے گی۔ اسی شدت پسندی کو حدیث میں ہلاکت کہا گیا ہے۔ دین کی روح ہمیشہ ایک ہوتی ہے، البتہ دین کے فارم میں فرق ہوتا ہے۔ دین کی روح پر اگر زور دیا جائے تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے فارم پر زیادہ زور دیا جانے لگے تو فرقے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ روح میں یکسانیت ممکن ہے لیکن فارم کے معاملے میں یکسانیت ممکن نہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ فارم کے معاملے میں تعدد یعنی ڈائیورسٹی کے اصول کو مان لیا جائے، یعنی یہ بھی درست اور وہ بھی درست۔ مثلا نماز میں آمین بالسر بھی درست اور آمین بالجہر بھی درست۔ مصافحہ میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی درست اور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی درست۔ اگر فارم میں تعدد کے اصول کو مان لیا جائے تو دین میں کبھی فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ فقہ الاقلیات۔ موجودہ زمانے میں تحریر و تقریر کے مختلف موضوعات پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے، یعنی جو مسلمان کسی ملک میں اقلیتی گروہ یعنی مائنورٹی کمیونٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں، ان کے مسائل اور ان کا اسلامی حل۔ اس موضوع پر کثیر تعداد میں مضامین لکھے گئے ہیں اور مستقل کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ مثلا ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب فی فقہ الاقلیات المسلمہ، دار الشروق، مصر۔ مسلم اقلیت کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ ذہن مزید اضافے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر دوسروں کے خلاف شکایتی ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دعوتی ذہن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دعوتی ذہن اور شکایتی ذہن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ دعوتی ذہن کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ برابر کی خیر خواہی، جبکہ اقلیتی ذہن عملاً اس قسم کی نفسیات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اقلیتی ذہن ہمیشہ حقوق طلبی کا ذہن پیدا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دینے کا مزاج یعنی گیونگ اسپرٹ کو ختم کرنا ہے، اور لینے کا مزاج یعنی ٹیکنگ اسپرٹ کو بڑھاوا دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقلیتی کمیونٹی اور اکثریتی کمیونٹی کی تفریق غیر فطری ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں بار بار انسان کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں انسان کا لفظ 64 بار آیا ہے، گویا کہ قرآن کے مطابق پوری دنیا دارالانسان ہے، وہ اقلیت کی دنیا اور اکثریت کی دنیا نہیں۔ موجودہ زمانہ انٹرنیشنلزم کا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانے کی اسپرٹ اس قسم کی تفریق کے خلاف ہے۔ ایسی حالت میں یہ ایک غیر فطری بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر کمتری کا احساس جگایا جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی مانند اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور سب کے ساتھ برابری کا تعلق قائم کریں۔ عورت کی تخلیق۔ عورت کے بارے میں ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: انما مثل المرأة كالضلع ان اردت اقامتها كسرت وان تستمتع بها تستمتع بها وفيها عوج فاستمتع بها على ما كان منها من عوج۔ صحیح ابن حبان۔ یعنی بے شک عورت کی مثال
पसली जैसी है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहो तो वो टूट जाएगी, और अगर तुम उससे फायदा उठाना चाहो तो फायदा उठाओगे। और उसके अंदर एक टेढ़ है, बस तुम उससे फायदा उठाओ इसके बावजूद कि उसके अंदर टेढ़ है। इस रिवायत में इस्तिमता का लफ्ज आया है। इस्तिमता का लफ्जी मतलब है फायदा उठाना। यहाँ इस्तिमता से मुराद वही है जिसको दूसरे लफ्ज में बजरिए एडजस्टमेंट फायदा उठाना कहा जाता है। यानी अगर तुम औरत के साथ रिएक्शन का तरीका इख्तियार ना करो, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करते हुए जिंदगी गुजारो, तो तुम कामयाब रहोगे। इस हदीस में दिला यानी टेढ़ का लफ्ज तमसील के मानी में आया है। इससे मुराद है औरत का फितरी तौर पर जज्बाती यानी इमोशनल होना। हदीस में शादीशुदा जिंदगी का एक कामयाब उसूल बताया गया है। खालिक ने औरत को मर्द के साथी यानी पार्टनर के तौर पर पैदा किया है, लेकिन मसलहत का तकाजा था कि औरत के अंदर सेंटिमेंटल मिजाज रखा जाए। इस मिजाज की बिना पर औरत के अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता है। वो खिलाफे मिजाज बात पर जल्द जज्बाती हो जाती है। मर्द को चाहिए कि जब वो देखे कि औरत किसी मामले में जज्बाती हो गई है तो मर्द उसको औरत की फितरत के खाने में डाल दे। मर्द ऐसा न करे कि वो उसके जवाब में खुद भी जज्बाती अंदाज इख्तियार करे। इसी को एडजस्टमेंट कहा जाता है, और इस मामले का अमली हल सिर्फ एक है और वो एडजस्टमेंट है। मर्द को चाहिए कि वो जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इस मामले में यकतरफा तौर पर एडजस्टमेंट का तरीका इख्तियार करे। गलती का एतराफ़। गलती इंसान की सिफ्त है। टू एयर इज़ ह्यूमन। आमतौर पर लोगों का मिजाज है कि वो अपनी गलती का खुले अंदाज में एतराफ़ नहीं करते। तरह तरह के अल्फाज बोलकर वो उसकी सफाई पेश करते रहते हैं। ये आदत बहुत ज़्यादा आम है, मगर ये एक मुहलिक आदत है। गलती का एतराफ़ इतना ज़्यादा मुफीद है कि अगर लोग इसको जाने तो वो उसको अपनी ज़हनी इर्तिका के लिए एक सुनहरी मौका यानी गोल्डन चांस समझें, और एक लम्हे की ताखीर के बगैर फौरन कह उठें कि मैं गलती पर था, आई वॉज रॉन्ग। जब आप ये कहते हैं कि मैं गलती पर था, तो आप अपने जहन को एक सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल के इल्म के बहुत से गोशे ऐसे हैं जहां तक अभी तुम्हारी पहुंच नहीं हुई। ये सिग्नल आपके जहन को मुस्बत सिमत में मुतहर्रिक कर देता है। इस तरह आपके लिए जहनी इर्तिका यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है। हकीकत ये है कि हर बार जब आप ये कहते हैं कि मैं गलती पर था, तो हर बार आप अपने जहनी इर्तिका के लिए एक तख्लीकी दरवाज़ा यानी क्रिएटिव डोर खोल देते हैं। आप अपने अंदर एक ऐसा फिक्री अमल यानी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जारी कर देते हैं जो किसी और तरीके से जारी नहीं हो सकता। इस एतबार से गलती का एतराफ़ करना एक मौका यानी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है, और गलती का एतराफ़ ना करना एक मौके को खो देना है जो दोबारा कभी आने वाला नहीं। गलती का खुला एतराफ़ करना इस बात की अलामत है कि आदमी के अंदर तवाज़ो यानी मॉडेस्टी का मिजाज है। तवाज़ो अपने आप में ज़हनी और रूहानी इर्तिका का एक अजीम खजाना है। जो आदमी तवाज़ो से महरूम है वो मारिफत से भी महरूम रहेगा। तवाज़ो से महरूमी आदमी के अंदर ज़हनी जमूद यानी इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन पैदा कर देती है, और तवाज़ो का मिजाज आदमी के अंदर ज़हनी इर्तिका के दरवाजे खोल देता है, हत्ता कि कोई दरवाज़ा उसके लिए बंद नहीं रहता। तजर्बे की दुनिया। एक साहब को मैं जानता हूँ। उनके पास बिजनेस की कोई डिग्री नहीं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस में निहायत कामयाब है। मैंने पूछा कि आपके पास MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री नहीं, लेकिन आप कामयाबी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका राज है तजर्बा यानी एक्सपीरियंस। मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं, लेकिन मेरे पास तजर्बे की डिग्री है। मैंने अपने तजर्बे से वो सब कुछ सीखा जो दूसरे लोग
ڈگری کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہر شعبے کے لیے درست ہے۔ ہماری دنیا ایک وسیع درس گاہ ہے۔ اس درس گاہ میں ہر قسم کے تجربات پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان کے اندر اگر سیکھنے کا جذبہ یعنی لرننگ اسپرٹ ہو تو وہ دنیا کے تجربات سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے لوگ یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ خاندانی زندگی کا معاملہ ہو یا بزنس کا معاملہ، سماجی زندگی ہو یا قومی زندگی، ہر جگہ ہر دن مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں۔ اگر آدمی کھلے ذہن کے ساتھ زندگی گزارے اور تجربات سے سبق سیکھے تو وہ ہر شعبے میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہو تو وہ نہ صرف یہ کرے گا کہ اپنے تجربات سے سبق لے بلکہ دوسروں کے تجربات سے بھی بھرپور سبق لیتا رہے گا۔ تجربہ گویا عملی مطالعہ یعنی پریکٹیکل اسٹڈی ہے۔ ہر تجربہ عمل کی زبان میں کتاب زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے۔ ہر تجربہ عمل کی زبان میں کلاس روم کا ایک سبق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا تجربات اور مشاہدات کی ایک عظیم لائبریری ہے۔ آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیے، آپ اپنے اندر سیکھنے کا مزاج یعنی لرننگ اسپرٹ پیدا کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا آپ کے لیے ایک عظیم تعلیمی درسگاہ بن گئی ہے۔